کہ تم مار کے چلے گئے ہو، اب یہ پھول لو ہماری طرف سے. یہ گاڑیاں جلاتے نہیں تو اور کیا کرتے؟ ہم نے اس شہر میں رو سے لڑائی کی ہے، اس کو بغیر ہتھیار کے ختم کیا. 30 سالوں تک رو کا تسلط تھا. تم اس شہر کو دوبارہ رو کے حوالے کرنا چاہتے ہو. اگر یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم نیت بیٹھے ہوئے، اگر ہمارے پاس بھی ہتھیار ہو تو تم آ کر واپس جا سکتے، تم گھس نہیں سکتے. بغیرت. کیا میسج دے رہے ہو ہمیں کہ ہم نے اس امن کے راستے کو اختیار کر کے، میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا. میں بتا رہا ہوں، اگر ریاست میرے نہتے ساتھیوں کو اس پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں سے نہیں بچا سکتی، ہمیں اجازت دے. ہمیں اجازت دے. پھر یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ہزاروں ارب جمع نہیں کر رکھے کہ معاشرے میں ڈر لگے. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھونے کے لیے. یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم آج ریاست کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دے. بس گولی لگنے کے بعد آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ گولی چلانے والے کے ساتھ موبائل کھڑی آ کر ہارن بجا کر آ رہی ہے. تو اس نے اس وقت موبائل والوں نے اس دہشت گردوں کو پکڑا کیوں نہیں؟ پکڑا کیوں نہیں؟ ان کو جانے کیوں دیا؟ اگر وہ پکڑ لیتے تو قاتل پکڑا جاتا اور گاڑی بھی نہیں جلتی. تو قاتلوں کو لے کر آئے. قاتلوں کو لے کر آئے. ہمارے ساتھی کی یہ جو جس کو گولی لگی ہے فراز کو، اس کو اسی پولیس موبائل میں رکھ کر کہا کہ بھائی اسپتال لے چلو. وہ موبائل اسپتال لے کر نہیں گئی، وہ راستے میں گھما رہے اس کو. پھر اس موبائل سے اتار کر اس ساتھی کو اسپتال لے کر گئے، اور پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ چکا تھا. ڈاکٹر عاصم اس قتل کا ذمہ دار ہے، اور یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس شہر میں ڈرگ بیچنے والے، منشیات بیچنے والے، پانی چوری کر کے بیچنے والے، چھتیں ڈالنے والے، زمین قبضہ کرنے والے اور اس شہر کو لوٹنے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا آخری ٹائم آ گیا. اس الیکشن میں ان کی دکان بند ہونے والی ہے. تو یہ سارا مافیا جو کہ جس نے اپنے ساتھ رو کے ٹرینڈ لوگوں کو شامل کر لیا ہے، جس کو ریاست نے اور ہم نے قربانی دے کر 30 سالوں کے بعد ان کو یہاں سے جہنم رسید کیا تھا.